السلام علیکم، ڈاکٹر ولمار شعبے جرمنی کی جانب سے صحت کا پیغام پروگرام ہے ہومیو آن لائن، اور میں ہوں آپ کا میزبان علی امام۔ ناظرین، آپ ہمارا یہ پروگرام ہر مہینے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ تک مستند اور اہم معلومات ہومیوپیتھک کے حوالے سے پہنچانا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بچوں کی نشو و نما میں کمی، یعنی کہ ریٹارڈڈ گروتھ ان چلڈرن، اور اس کے لیے ہم نے آج ایک دفعہ پھر اپنے اسٹوڈیوز میں ہمارے انتہائی معزز مہمان جناب ہومیوپیتھک ڈاکٹر میر زاہد صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے سوالات کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انتہائی اہم موضوع ہے یہ، جس کی طرف توجہ دلائی ہمارے ویورز نے۔ آج کل بچے جو ہے وہ بہت کمزور نظر آتے ہیں، ویک ہیں، اینیمک ہیں۔ جو بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ جسمانی طور پہ کمزور نظر آتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ اب جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ہمیں، چاہے وہ اسکول گوئنگ بچے ہوں یا وہ اسکول گوئنگ نہ ہوں، تو بھی ان کے اندر یہ چیز بہت پائی جاتی ہے؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور سوال بھی بہت اہم ہے۔ میں نے اب دیکھا ہے، پریکٹس میں بھی دیکھا ہے، اور آپ کامن سوسائٹی میں بھی دیکھیں، کوئی بچہ صحت مند نظر ہی نہیں آتا۔ دبلے پتلے کمزور، مطلب اپنا بیگ تک نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہم چلتے ہیں، ہم جتنا مطلب ہے اب 50 کے قریب آ کے جتنا ہم پیدل چل سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ینگ بچے نہیں چل سکتے ہیں۔ بہت کمزور ہیں بچے آج کے۔ تو اس کی جو مین وجہ ہے وہ تو میل نیوٹریشن ہے، غذائی کمی ہے۔ بچوں کو وہ غذا نہیں مل رہی جس سے بچوں کی جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں یا ان کی نشو و نما پوری ہوتی ہے۔ یوزلی ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تو ہم تھوڑے سے بڑے بچوں کی بات کر رہے ہیں، اب جو ہے وہ مائیں جو ہیں، یعنی کہ پریگننسی ہوئی، ولادت ہوئی، تو اب وہ فوراً سے جو ہے وہ ڈبے کے دودھ اور اس کی طرف چلی جاتی ہیں، جبکہ جو نیوٹریشن جو ماں کے دودھ میں ہے وہ تو کسی طور پہ بھی وہ اس غذائی کمی کو پورا کر ہی نہیں سکتا نا۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کو کیوں نہیں پروجیکٹ کیا جاتا کہ اگر بچے جیسے پیدائش ہوئی ہے تو فرام دا ڈے ون اگر یہ چیزیں شروع کی جائیں تو بھی بچے کی آگے میرے خیال میں جو گروتھ ہے اس بالکل۔ دیکھیے جی، جتنا نیچر کے قریب رہیں گے اتنا نیچر آپ کو سپورٹ کرے گی، اور جو لوگ ہمارے نیچر کے قریب اور نیچر کے بالکل اس کو مطلب اس کے مطابق رہتے تھے، ہم اتنا ان جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فرام دا ویری بگننگ بچوں کا یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ماؤں کی غذا ہی بالکل وہ ایسی غلط ہو گئی ہے کہ وہ یعنی کہ پریگننسی کے دوران ہی بچے کو پوری نیوٹریشن نہیں مل رہی ہوتی۔ جنک فوڈ چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے بچے پیدا ہی ویک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرام دا ویری بگننگ بائی برتھ ان کو مطلب آرٹیفیشل دودھ پہ جب لگایا جاتا ہے اور ان کے وہیں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو جو ہم مورود الزام ٹھہراتے ہیں کہ جنک فوڈ کو پسند کرتا ہے، وہ تو ماں کے پیٹ سے وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر کے آیا ہے۔ بالکل بالکل، اس کو تو آپ نے پیزا کھا کے اور وہ سب ٹیسٹ ڈیولپ کروا دیا، تو وہ آ کے دال چاول تو نہیں مانگے گا۔ دیکھیں جی، میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں اور ایسے بچوں کی ٹریٹمنٹ کی ہے کہ بچے کو مستقل ڈائریا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ مدر فیڈ پہ ہے، تو اب مدر فیڈ پہ ڈائریا ہونے کا کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتا۔ تو جب ہم پتہ کرتے ہیں کہ اس کی ماں کیا کھا رہی ہے، تو اس پتہ چلتا ہے کہ وہ شاورما کھا رہی ہے، وہ برگر کھا رہی ہے، حلوہ پوری کھا رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک کیس آیا میرے پاس، تو ان کے بچے کا مطلب 1 منتھ یا اس سے اپروکسیمیٹ کو بچہ تھا، اور اس کا ڈائریا روک ہی نہیں رہا تھا، اور مکمل طور پر مدر فیڈ پر تھا بچہ، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں، یہ اس کی فیڈنگ تو مدر فیڈ پہ ہے جی، پھر اس کو ڈائریا کیوں ہے، اس کے موشن کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ میں نے پھر فوراً پوچھا کہ بچے کی ماں وہ کیا کھا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ اچھا، میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر بچے کی اس کا ڈائجیشن یا اس کا مسئلہ آ رہا ہے، اس کا ڈائریا نہیں ٹھیک ہو رہا، تو ماں اپنی غذا ٹھیک کرے۔
تو وہ کہتی ہے کہ جی یہ کیا ہوا، مطلب ہے نا جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا آپ ذرا غور کریں. اچھا میری بات پہ انہوں نے جب غور کیا تو اس نے کہا ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پرسوں میں نے حلوہ پوری کھائی تھی اور بچے کو سارا دن موشن لگے رہے ہیں. بتائیں. تو یہ بچے پریگننسی سے ہی بچے جو ہیں ان کو پوری غذا نہیں مل رہی، اور پھر جب آگے مطلب ہے ان کی فیڈنگ پراپر نہیں ہوتی، پھر جب تھوڑے سے بڑے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں تو پھر ان کی آگے پھر ان کو غذا بچوں کو صحیح نہیں مل رہی ہے. صحیح. اور مائیں اکثر جو ہیں وہ چونکہ خود پراپر غذا نہیں کھاتی ہیں اور وہ اس لیے بھی ڈبے کا دودھ شروع کرا دیتی ہیں کیونکہ ان کا اپنا پروڈکشن جو ملک کا ہے وہ نہیں اتنا ہو رہا ہوتا نا، تو وہ اس کی بھی اگین غذا ہی ہے کہ جو وہ غذا کھا رہی ہے اس سے تو آبویسلی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اثرات پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے بات کر لی کہ ٹھیک ہے اب یہ بچے ہیں یہ سب چیزیں کھا رہے ہیں، ماڈرن غذاؤں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں عادت کا شکار ہو گئے، لے کے کیسے آئیں، کیسے ان کو جو ہے اس چیز کا احساس دلائیں اور عادت دلائیں کہ بھئی قدرتی غذائیں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سب ان کو کیسے، وہ تو ان سے کھایا نہیں جاتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے پریکٹس میں. یہ مجھے بہت دفعہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ جب بچے آتے ہیں اس طرح کے تو ہم آبویسلی ہم ان کے پیرنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو آپ نیچرل غذا پر لے کے ان کو فروٹس دیں، ان کو سبزیاں دیں، ان کو قدرتی غذا دیں جتنی پاسبل ہو. وہ کہتے ہیں یہ بچہ کھاتا ہی نہیں ہے، یہ فروٹ کھاتا ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک 2-3 کیسز ایسے آئے ہیں، مدر نے بتایا کہ یہ بچہ کوئی فروٹ نہیں کھاتا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا ریزن یہ ہے کہ جب فرام دا ویری بگننگ بچے کو آپ نے نیچرل چیزوں کا ٹیسٹ ہی نہیں ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے جو بچے کو دودھ دینا شروع کیا اس میں بھی آرٹیفیشل فلیورز ہیں. اس کے بعد جب آپ نے تھوڑی سی اس کو ہلکی غذا دینی شروع کی، ٹھوس غذا دینی شروع کی، اس میں بھی آرٹیفیشل فلیورز ہیں. پھر جب بچہ آگے ماڈرن غذاؤں پہ آ گیا، جب وہ کچھ کھانے پینے والا ہو گیا تو وہ سارا مطلب ہے جتنے بھی ہے کسی برانڈ کا نام نہیں لینا چاہیے، تو جتنے بھی یہ پروسیسڈ اور یہ ماڈرن غذائیں ان میں آرٹیفیشل فلیور ہیں. تو جب آپ نے بچے کے منہ میں قدرتی غذا ڈالی ہی نہیں تو اس کے وہ ٹیسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوتا. تو ان کو قدرتی غذا کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا بچوں کو، تو وہ نہیں کھاتے ہیں. بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے. یعنی اب بچے کے لیے ضروری ہے یعنی کہ صرف کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اندر سسٹمیٹک ڈس آرڈر نہیں ہے، صرف غذا کا مسئلہ ہے اور بچے کی غذا درست کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ کھاتا نہیں ہے. ہومیوپیتھی میں یہ ایک بڑا ہومیوپیتھی کا پلس پوائنٹ ہے کہ جس چیز سے اورجن ہے بچے کو، فرض کریں وہ ویجیٹیبلز نہیں کھاتا تو ویجیٹیبل اورجن ختم کرنے والی میڈیسن موجود ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور اگر فروٹس نہیں لیتا تو فروٹس کی اورجن، اور فروٹس میں اگر فرض کریں کوئی پرٹیکولر آئٹم ہے، کوئی ایسی چیز جو بچہ نہیں لیتا ہے تو اس پرٹیکولر آئٹم کا جو اس کا اندر ڈس آرڈر ہے یا اس کا اندر ڈائجسٹو سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ریپیل کر رہا ہے، اس کو درست کرنے والی آپ کو اسپیسیفک میڈیسن ہومیوپیتھی میں مل جائے گی. اب تو ہمیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریپرٹری کو بھی تھوڑا سا اب مزید اس میں کام کرنا پڑے گا. موبائل ایمیلیریشن، اس کے اوپر بھی کوئی دوائی ہونی چاہیے کہ موبائل ہاتھ میں ہے تو طبیعت صحیح ہے، جہاں وہ ہٹا تو طبیعت خراب ہوگی. بالکل. یہ تو ہم نے رشتوں سے تو بچے غیر مانوس ہوتے جا رہے ہیں، اب کھانوں سے ایسے غیر مانوس ہو گئے ہیں کہ سامنے موبائل ہے. اب جس دن موبائل نہیں ہے اور اس کی نظر پلیٹ پہ پڑ گئی تو وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ارے بھائی تم تو یہ شروع سے کھاتے آئے ہو، تم نے دیکھا ہی نہیں اس کی طرف. بالکل. صرف آپ کیا ڈبالا اٹھا منہ میں چونکہ نظریں موبائل پہ ہیں. تو ایک عجیب ڈائریکشن میں ہم جو ہیں وہ بچوں کی جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے ان کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. اور میں اس چیز پہ بڑا مجھے تشویش ہوتی ہے کبھی جب میں ڈیپلی سوچتا ہوں کہ یار یہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. مطلب اس چیز کو بڑا سیریسلی جو ہے میں چاہوں گا کہ ناظرین جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ان ویڈیوز کو لوگوں تک پھیلائیں بھی، شیئر بھی کریں ہر طریقے سے، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ کو نہیں پتہ یہ آگے جا کے کتنا جو ہے وہ مسائل کریٹ کریں گی. ڈاکٹر صاحب یوزلی جو ہے وہ ہم دبلے پتلے بچوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی کمزور ہے، اور جو اوبیس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ بڑا صحت مند بچہ ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ہمارے ہاں ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ذرا آپ کی رائے ہم جانیں. جی آج کل ہماری سوسائٹی میں جو بچے ہیں نا، اگر آپ ان پر غور کریں، کسی اسکول سے نکلتے ہوئے بچوں کو دیکھ لیں، کسی کلاس سے دیکھ لیں، کسی جگہ پر جہاں بچے اکٹھے ہیں، یا تو آپ کو کمزور بچے نظر آئیں گے
جو آپ کو دبلے پتلے کمزور اور فزیکلی بہت ہی ویک نظر آئیں گے، یا پھر بہت موٹے موٹے بچے نظر آئیں گے، اوور ویٹ ہوں گے، نارمل بچہ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، جو ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ان کو غذائی کمی ہے یا ان کو غذا سے پورے نیوٹریشن نہیں مل رہے ہیں، اچھا یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ کھلا رہے ہیں بچوں کو، ہمارا بچہ صبح سے شام تک مطلب ہے کچھ نہ کچھ کھا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، کبھی وہ چیز منگوا رہا ہے، کبھی وہ چیز منگوا رہا ہے، کھا پی رہا ہے، اس کے باوجود کمزور ہے، یہ کیوں ہے؟ تو یہ آج کل کی غذائیں، ان میں وہ نیچرل جو کنٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، جس سے بچوں کی نشو و نما ہو سکتی ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ جتنی کوئی چیز پروسیسڈ ہوتی جائے گی، جتنا اس کو پکاتے جائیں گے، اس میں فلیور ایڈ کرتے جائیں گے، اس کو کیمیکلائزڈ اور پروسیسڈ کرتے جائیں گے، اس کی قدرتی افادیت اتنی ختم ہوتی جائے گی۔ تو باوجود اس کے کہ اگر بچہ سمپل سی سادہ سی غذا اگر 2 ٹائم تھوڑی سی کھا لے، ٹھیک ہے، وہ جتنا اس کو فائدہ دے سکتی ہے، سارا دن بچہ کھاتے پیتے ہوئے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بچے کمزور ہوں گے اور کچھ آپ کو بڑے موٹے نظر آئیں گے، یہ دونوں ایب نارمیلٹیز ہیں۔ پہلے بچے جو کمزور ہیں ان کو نیوٹریشن نہیں مل رہی، اور جو دوسرے بچے جو وہ آپ کو بہت موٹے موٹے اور بچپن سے ہی بڑے بڑے پیٹ والے نظر آتے ہیں، ان کو مطلب چلنا دوڑنا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی گیم نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی غذائیں ان کا سبب ہیں۔ یعنی وہ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس والی بیڈ کاربز، چینی اور میٹھے والی میدے کی بنی ہوئی بیکری پروڈکٹس وہ بہت زیادہ لیتے ہیں، اور بچپن سے ہی ان کا جو میٹابولزم ہے وہ بگڑ جاتا ہے، ان کا پینکریاز کا اور انسولین والا سسٹم بالکل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ہائپر انسولینزم کا شکار ہوتے ہیں بچپن سے ہی، اور پھر جب انسولین زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے تو پھر ان کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، اور پھر چونکہ ماحول ایسا ہے، ہر جگہ پر وہی غذائیں اویلیبل ہیں، کہیں قدرتی غذا موجود ہی نہیں ہے، سفر میں ہے تب، گھر میں ہے تب، مہمان ہیں تب، جہاں کہیں بھی ہیں وہی چیزیں ہیں، اور کسی کو اسپیشل ٹریٹ دینی ہے تو پھر بھی کس برانڈ کا برگر کھانا ہے، ٹھیک ہے، اسپیشل ٹریٹ بھی وہی ہے۔ تو وہ بچے جو کمزور ہیں وہ بھی ایک طرح کے وہ بیمار ہیں، اور جو موٹے ہیں دوسری طرح کے وہ بیمار ہیں، تو وہ بھی ان کی بھی جو وجہ ہے وہ بھی ماڈرن غذائیں ہیں۔ اور بہت جلد میں نے ایک دفعہ ایک سروے کیا تھا، جو میں نے ڈائیابٹیز پہ بکس پڑھی ہیں، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے کی بکس جو ہیں، ان میں ڈائیابٹیز آن سیٹ کی جو ایج لکھی ہوئی تھی نا، ایوریج وہ 37 ایئرس تھی، 37 سال یا 37-38 سال کی عمر میں ڈائیابٹیز شروع ہوتی ہے۔ لیکن جو میں نے سروے کیا ہے اس سروے میں پاکستان میں 24-25 سال ایج آ رہی ہے ڈائیابٹیز شروع ہونے کی، اور اگر یہی سسٹم رہا تو یہ جو بچے جن کا آپ موٹے بچے ذکر کر رہے ہیں، یہ جن فیملیز میں ہیں، ان کو اللہ نہ کرے اس سے بھی پہلے ڈائیابٹیز اور اس سے ریلیٹڈ مسائل شروع ہو جائیں گے، تو یہ اس کے اوپر توجہ دلانی چاہیے پیرنٹس۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ انفارچونیٹ پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے بچوں کو جو کہ اوبیس ہیں، جو کہ ٹمی جن کا نکلا ہوا ہے، جن کا چلنا پھرنا مشکل ہے، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کتنا کیوٹ ہے، اور اس کیوٹ کو ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ آپ اگر ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھیں تو ایسے بچوں کو لیا جاتا ہے، ہم ہیلدی بچوں کو نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میں اوبیسلی یہاں پہ نام نہیں لے سکتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں وہ بچے آئیں گے کہ جو کہ ہیلدی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ایسے ہی پروڈکٹ تیار کریں آپ، تو پھر آپ جو ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ماں باپ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی وہ بھوک نہیں لگ رہی ہے اور طاقت کے سیرپ دے دیں۔ اچھا بھائی، طاقت کے سیرپ تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بھوک نہ لگنے کے لیے بھی سیرپ دے دیں، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ایک پروڈکٹ کی صورت میں چاہیے، آپ نے محنت نہیں کرنی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر یوزلی میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایسی سیرپ پینے سے اور ایسی پروڈکٹ یوز کرنے سے اور الٹا طبیعت بچوں کی خراب ہو گئی، تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑا اہم کوسچن کیا ہے آپ نے، کہ میرے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ آئے ہیں، بچے آئے ہیں کہ جن کو وہ کہتے ہیں جی ان کو بھوک نہیں لگتی، بھوک کا سیرپ دیتے ہیں تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، ان سے ان کی طبیعت مزید خراب ہوتی ہے۔ تو
ایکچوئل جو مسئلہ بنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی بچوں کے اندر کیمیکلائزڈ غذائیں کھانے سے ان کا سسٹم اتنا اوور برڈن اور ان کے اندر کیمیکلز اتنے جمع ہیں کہ کسی ذرہ برابر مزید کیمیکلائزڈ چیز کی یا پروسیسڈ چیز کی اندر گنجائش نہیں ہوتی ہے. ایسے بچے ان کو مزید منرل سپلیمنٹ دینے کی بجائے یا ایسی ان کو مطلب ہے یوں سمجھیں کہ کوئی طاقت والی چیزیں دینے کی بجائے ان کو پہلے ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. پہلے اندر سے صفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایک جگہ پر بہت زیادہ کچرا پڑا ہوا ہے تو کیا آپ وہاں کو گلدستہ رکھ کے اس جگہ کو خوبصورت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. کبھی نہیں. تو اگر کیمیکلائزڈ اور پروسیسڈ غذائیں کھا کے اندر سے ڈائجسٹو سسٹم، آنتیں، لیور، ہر چیز بھرا پڑا ہے تو اوپر سے اگر آپ اور مزید کیمیکلائزڈ کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ تو ٹالریٹ نہیں کر سکے گا، وہ ریپیل کرے گا اور وہ اس کو کبھی بھی ایسے بچوں کو وہ بھوک لگانے والا سیرپ یا طاقت والا سیرپ سوٹ نہیں کرے گا. پہلے ان کو بہت زیادہ نیچرل ڈائٹ پر لا کر ان کو جوسز دے کے، فریش جوسز دے کے، ویجیٹیبلز دے کے اگر بچے لیں تو ٹھیک ہے، وہ دے کے پہلے ان کی کلینزنگ کرنی پڑتی ہے، ڈیٹاکسیفیکیشن کرنی پڑتی ہے، تب ان کے اوپر کوئی میڈیسن بھی کام کرتی ہے یا کوئی عام روٹین کی غذا کام کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت اب بالکل کم ہے، مختصراً ایک آخری سوال ہے، ہومیوپیتھی کا کردار اس میں، ہومیوپیتھی جو ہے آپ اس کو کس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ہومیوپیتھی اس میں بہت زبردست رول پلے کرتی ہے، چونکہ ہومیوپیتھی میں اکثر کہتا ہوں کہ از اے میٹر آف انڈیویجولائزیشن. یہ کینٹ نے بھی کہا تھا کہ اس میں بچے کو جس طرح کی بھی خرابی ہے، جس ٹائپ کی اور جو بھی سمٹم ہے اس کی اسپیسیفک میڈیسن آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، بچے کو بھوک نہیں لگ رہی، اس کے ساتھ اس کا فرض کریں مطلب ہے برین ویک ہو رہا ہے یا مسکولر ویکنس ہو رہی ہے، جس ٹائپ کی بھی اس کے اندر جو بھی خرابی آ رہی ہے، اس کی اسٹڈی میں پرابلم آ رہا ہے، اس کو ویسے فزیکلی ویک ہو رہا ہے، تو جس ٹائپ کی بھی خرابی آ رہی ہے اس ٹائپ کی اسپیسیفک میڈیسن اس کی سمٹم کے ساتھ مطلب ہے آپ میچ کر کے اس کو تلاش کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت بہترین، اس سے انرجی لیول بھی بچے کا بڑھے گا، بھوک بھی بہتر ہوگی. ظاہر ہے مطلب ہے دیکھیں ہومیوپیتھی ایک ایسا گاڈ گفٹڈ ایک سسٹم ہے خدا کا یہ مطلب ہے دیا ہوا کہ اس میں جب آپ پورے کیس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہر ریلیونٹ چیز اس میں کور ہوتی ہے. صحیح. مطلب ہے ایسی دوا جو ساتھ ہی اس کو انرجی بھی دے رہی ہے اور اس کا اصلاح بھی کر رہی ہے، اس کی بھوک بھی بہتر کر رہی ہے. تو اگر اس کا پورا کیس اسٹڈی کر کے سیملر میڈیسن مکمل تجویز کی جاتی ہے تو اس سے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا ایک دفعہ پھر، اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. شعبے کی ایک کاوش ہے، ایک سوشل سروس ہے جس کا مقصد جو ہے وہ معلومات اور آگاہی فراہم کرنا ہے. باقاعدہ اور مکمل علاج کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس سوشل سروس کے لیے شعبہ جرمنی اور پاکستان میں ان کے ایکسکلوسو پارٹنر ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالادویات کی کاوشیں قابل قدر ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین یہاں پہ اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.